بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے میری نظر میں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور میرا موضوع یہ ہے کہ ہمیں عربی کیوں سیکھنی چاہیے، یا عربی زبان کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے۔ اچھا، اگر اپنے موضوع کو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو یہ بنے گا وائی وی شوڈ لرن عربک، اور اگر عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں تو یہ بنے گا لماذا نتعلم اللغۃ العربیہ۔ عربی زبان کو کیوں سیکھیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں سب سے پہلے ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، احب اللغۃ العربیہ لثلاث، کہ آپ عربی زبان کو 3 وجوہات کی بنیاد پہ پسند کریں، 3 وجوہات کی بنیاد پہ اس کے ساتھ الفت کریں، یا پھر 3 وجوہات کی بنیاد پہ عربی زبان کو سیکھیں اور اس سے محبت کریں۔ پہلی کیا ہے؟ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، کیونکہ میں عربی ہوں، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، اور قرآن پاک کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور تیسری ریزن یہ ہے کہ اہل جنت کی یعنی جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ اور یہ حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اور طبرانی میں موجود ہے۔ اچھا، اگر اسی میں دوسرے پوائنٹ کو دیکھوں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ والقرآن عربی، اور قرآن پاک کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، تو یہ ایک بات سمجھ مجھے آتی ہے کہ جو دنیا میں افضل ترین زبان ہے وہ عربی ہی ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ تو میری نظر میں یہ سب سے افضل زبان ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور قول مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں پیش کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ لا یقرأ القرآن الا عالم باللغہ، کہ کوئی شخص قرآن پاک نہ پڑھائے سوائے اس کے کہ جو عربی جانتا ہے، یعنی کہ عربی کی اہمیت کا اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص عربی جانتا ہے وہی قرآن پاک پڑھائے۔ اور ابھی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ تعلموا العربیۃ فی القرآن کما تتعلمون حفظہ، کہ آپ عربی اس طرح سیکھیں کہ جیسے آپ قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں۔ آف کورس اس کا بہت بڑا مرتبہ اور فضیلت ہے دین اسلام کے اندر۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ آپ عربی زبان کو اس طرح سیکھیں، اتنا لازم قرار دیا کہ جیسے آپ قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک پیش کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم، کہ آپ عربی سیکھیں کیونکہ یہ آپ کے دین کا حصہ ہے، اور اس میں جو مخاطب ہیں وہ اسلام والے ہیں یعنی مسلمان ہیں۔ تو تعلموا میں واو اور الف جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، اور تعلموا بذات خود امر کا صیغہ ہے، یعنی اس میں حکم دیا گیا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ عربی سیکھیں کیونکہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ اس کے بعد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول مبارک پیش کروں گا. تو آپ نے فرمایا ہے تعلموا العربیۃ فإنها تثبت العقل وتزيد في المروعات، کہ آپ عربی سیکھیں کیونکہ یہ عقل کو برقرار رکھتی ہے، عقل کو سٹیٹک رکھتی ہے اور عقل کو مضبوط کرتی ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ آپ عربی سیکھیں کیونکہ آپ کے شرف میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کے مقام میں اور آپ کی عزت میں عربی کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. 2 پوائنٹ ہو گئے. اچھا، میرے خیال میں آخر میں موضوع کو کلوز کرنے سے پہلے میں اگر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول مبارک پیش نہ کروں تو میری نظر میں میرے موضوع کی وضاحت اچھی طرح سے نہیں ہو سکے گی. تو آپ نے فرمایا ہے کہ اللسان العربی شعار الاسلام و اہلہ، کہ عربی زبان اسلام کا مظہر ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کا شعار ہے، یعنی اسلام کی علامت ہے. وَأَهْلِهِ سے مراد مسلمان ہیں، یعنی کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عربی مسلمانوں کی ایک پہچان کے طور پر ہے. اس کا سیکھنا اس حد تک لازم ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے، ہمارا مظہر ہے، ہمارا شعار ہے. اچھا، اپنے موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آخر میں ایک چیز پیش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں عربی کیوں سیکھنی چاہیے. میں اس بات کے اوپر فوکس کیوں کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں زور کیوں دے رہا ہوں کہ جو سب سے پہلی اولین ترجیح ہے میری نظر میں وہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا. تو جب تک ہمیں عربی سمجھ نہیں آئے گی قرآن پاک کیسے سمجھ آئے گا؟ اس کے بعد جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے عربی زبان کے اندر ہی تفاسیر لکھی ہیں، تفاسیریں. اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے احادیث مبارکہ کا. تو صحاح ستہ جو ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، تو ہم کیسے ان کو سمجھیں گے اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہوگی؟ اور اس کے بعد جتنے بھی فقہا گزرے ہیں، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، ان کی بھی جو کتب ہیں وہ بھی عربی زبان میں ہیں. تو میرے خیال میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے تو بہت ضروری ہے کہ ہم عربی سیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سپوز کریں ہم کسی بھی عرب ملک میں جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں، اور اس کے بعد اگر ہم دبئی جائیں یا کسی بھی کنٹری میں جائیں عرب کنٹری میں، تو اگر ہمیں عربی زبان آتی ہو تو ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ان کے ساتھ بہت آسانی ہوگی، ان کو بات اپنی سمجھانا اور ان کی بات سمجھنا ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. تو میرے خیال میں جب لینگویج بیریئر نکل جاتا ہے تو پھر بہت آسان ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اس لحاظ سے میری تمام احباب سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ عربی کی طرف جائیں اور سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں تاکہ ہم دین اسلام کو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو لے کے چلیں. میرے خیال میں یہی تھا میری طرف سے. وما علینا الا البلاغ المبین. او حبیب است و عزادارم چشم التفات در بلای ناگہان و در جمیع حادثات. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا.